یہ 1، یہ 2 اور یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6۔ پھر 7ویں کو جب گننا ہے نا تو یہ چھوٹی انگلی ادھر رکھنی ہے آگے، پہلے ادھر رکھی تھی ہم نے 1 پر، اور یہ ادھر رکھنی ہے آگے 7، اور یہ کھڑی کر دینی ہے اس کو فوراً، اور پھر 8 اور پھر 9۔ بہت سے ناظرین کرام نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ ہمیں یہ انگلیوں کے اوپر نمازوں کے بعد والی تسبیحات پڑھنے کا جو عربوں میں طریقہ رائج تھا، معروف تھا، مشہور تھا، وہ سکھا دیں کہ وہ کس طرح گنتی ہوتی ہے۔ اور اس گنتی کا ذکر بھی مختلف جگہوں پر احادیث میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو ایک طریقہ تشہد میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی دائیں ران پر اس طرح رکھتے جس طرح 53 کی گرہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو 53 کی گرہ ہے یہ اس کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ 53 کی گرہ یا اس طرح کی اور جو گنتیوں کی گروہ کا ذکر ہے، یہ عربوں کی گنتی کس طریقے کی تھی، وہ کیسے گنتے تھے؟ کیا پوروں پر گنتے تھے 1 2 3 4 5 6، یا انگلیوں پر گنتے تھے؟ تو عرب کے ہاں جو گنتی معروف تھی، جس گنتی کا احادیث کے اندر بھی ذکر آیا ہے، وہ انگلیوں پر تھی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، یہ چھوٹی انگلی کو 1 میں آپ نے بند کرنا ہے، اور یہ بالکل انگلی کے قریب اس کو رکھنا ہے، ایسے دور نہیں رکھنا، انگلی کے قریب ہتھیلی پہ رکھنا ہے۔ یہ 1، یہ 2 اور یہ 3، اور پھر اس کو چھوٹی کو کھڑا کر دینا ہے، یہ 4، یہ 5، اور جب چھٹی یہ بنے گی اس کو کھڑا کرنا ہے نا تو یہ درمیان والی انگلی جو ہے اس کو ادھر رکھ دینا ہے، یہ 6۔ پھر 7ویں کو جب گننا ہے نا تو یہ چھوٹی انگلی ادھر رکھنی ہے آگے، پہلے ادھر رکھی تھی ہم نے 1 پر، اور یہ ادھر رکھنی ہے آگے 7، اور یہ کھڑی کر دینی ہے اس کو فوراً، اور پھر 8 اور پھر 9۔ یہ احاد اس کو کہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ یہی طریقہ ہے۔ دوبارہ دیکھیں، 1 2 3 4 5 6 میں یہ کھڑی کر دی ہے درمیان والی، اور یہ ادھر لگا لی ہے۔ پھر 7 میں یہ چھوٹی انگلی ادھر رکھی ہے اور درمیان والی کھڑی ہو گئی ہے، 8 9۔ اور 10 کے لیے یہاں پر انگوٹھے کو یہ مسبحہ انگلی کی یہ پہلی گرہ کی دائیں طرف رکھ دینا ہے، یہ والا طریقہ 10۔ پھر اسی طرح 9 گننے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10 20 کے لیے یہ ہے، یہ انگوٹھے کو یہ مسبحہ انگلی کی نیچے والے حصے کے اوپر رکھ دینا ہے، یہ والا طریقہ ہے۔ تو اسی طرح 9 گننے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اور جس طرح کوئی باریک چیز پکڑتے ہیں نا، دونوں یہ انگوٹھا اور مسبحہ انگلی، اس طرح ان کے دونوں پروں کو آپس میں ملانا، جس طرح کوئی باریک سوئی وغیرہ پکڑتے ہیں، تو یہ 30 یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح 9 گن کر 40 کی گرہ یہ ہوگی، 40 یہاں پر یہ مسبحہ انگلی کی درمیانی والی گرہ پر انگوٹھے کو رکھنا ہے، اور 50 پر یہاں انگوٹھے کو رکھنا ہے، یہ جو مسبحہ انگلی کی تیسری والی گرہ ہے اس طرح۔ اور یہ جو 53 کی گرہ کا ذکر حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 50 کی ادھر ہے، 1 2 3 یہ 53 ہو گئی، یہ 53 والی گرہ بنتی ہے۔ 50 کی گرہ یہ ہے، اور 1 2 3 ان کی یہ ہیں، تو یہ 50 ہو گئی۔ اور پھر 60 کے لیے اپنی مسبحہ انگلی کو اپنے اس انگوٹھے کے اوپر رکھ دینا ہے ایسے، یہ 60 ہو گئی۔ اور 70 کے لیے اپنے انگوٹھے کے ناخن والے اگلے حصے کو اپنی مسبحہ انگلی کے درمیان میں ادھر رکھنا ہے، اور آگے سے اگلے پور کو موڑ دینا ہے، یہ طریقہ ہو جائے گا 70 کا، یہ 70 ہے۔ اور 80 کے لیے اس مسبحہ انگلی کو اپنی جڑ کی طرف موڑ دینا ہے ایسے ہی، اور انگوٹھے کو اس کے اوپر رکھ لینا ہے، یہ 80 ہو گیا ہے۔ اور 90 کے لیے اس مسبحہ انگلی کو انگوٹھی کی جو ہے نا وہ جڑ کے ساتھ ملا کر، جس طرح یہ سوراخ بنا ہوا ہے انگوٹھے کا اور یہ مسبحہ انگلی کا ہے، اور انگوٹھے کو اس انگلی پر رکھ دینا ہے، یہ 90 ہو جاتی ہے۔ اور 90 تک اس طرح گننا ہے۔ اور 100ویں کے لیے آپ نے اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو اس بائیں انگلی کے اس طرف رکھ دینا ہے، یہ
یہ 100 ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ نے 100 تک گننا ہے اور ادھر اس ہاتھ پر اور 200 کے لیے ادھر کر دینا ہے ہاتھ ادھر، اور پھر انگوٹھے کو ادھر رکھ دینا ہے۔ پھر اس پھر 100 تک گننا ہے اور پھر اس پر اس طرح جس طرح ہم نے دائیں ہاتھ کو کیا تھا، یہ مسبحہ انگلی کو اور انگوٹھے کو ملایا تھا سامنے سے، اس طرح ان کو ملا دینا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ جو عربوں کے ہاں رائج تھا، جس کا ذکر مختلف احادیث کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو یہ طریقہ سب کو یاد کرنا چاہیے، سب سے زیادہ سنت کے قریب اور بہتر طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو وہ انگلیوں کے پوروں پر گن لے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، ایسے بھی گنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔